لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يسألونك عن الأهلة، سوال کرتے ہیں آپ سے. سوال اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. یسألونک سأل یسأل، آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں. عن الأهلة، چاندوں کے بارے میں. ہلال کی جمع ہے اہلہ، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل هي مواقيت للناس والحج، 189 نمبر آیت میں اور 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے. قل هي مواقيت للناس والحج، کہہ دیجیے یہ اوقات ہیں عبادت کے لوگوں کے لیے، حج اور حج کے لیے، یعنی حج کا وقت بتانے کے لیے اور عبادات کا وقت بتانے کے لیے یہ چاند اللہ تعالیٰ آسمان پر طلوع کرتے ہیں. اس چاند کا یہ فائدہ ہے. صحابہ کرام کا سوال یہ تھا کہ یہ جو گھٹتا بڑھتا ہے چاند، یہ کیا ہے؟ اور جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ یہ ان کے سوال کا جواب نہیں ہے، بلکہ اس سے بہتر جواب دیا گیا ہے کہ چاند کی جو حکمت ہے وہ عبادات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. اس سے پہلے لوگوں کا جاہلیت میں چاند سے متعلق مختلف نظریات تھے. چاند سے کچھ لوگ اچھا شگون رکھتے تھے، کچھ برا شگون بھی وابستہ کرتے تھے. چاند کی جب بڑھوتی ہو رہی ہوتی تھی تو اس کو مبارک سمجھتے تھے، اور جب چاند گھٹ رہا ہوتا تھا تو اس کو نامبارک خیال کرتے تھے. تو اور یہ سوال جو ہے چاند سے متعلق، یہ بظاہر عبادات کا یا دین کا سوال نہیں ہے، مگر صحابہ کرام کے اس سوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان میں غور و فکر کرتے تھے، جس کی طرف قرآن دعوت دیتا ہے. قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایمان کے لیے بلانے کے لیے، ان کو ایمان لانے کے لیے ان کو دعوت دیتا ہے غور و فکر. افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. اور پھر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ دن رات کا انقلاب، ان سب میں لآیات لأولی الألباب، ان میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ غور و فکر کریں. جب غور و فکر کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان کا خالق ایک ہے، اور جب اس خالق کی ذات کا تعارف ان کو حاصل ہو جائے گا تو پھر اس کو اپنا اکیلے کو معبود سمجھیں گے، بنائیں گے. اس طرح اس پر ان کا ایمان عقل، تدبر اور تفہم والا ایمان ہوگا، غور و فکر کے ساتھ وہ ایمان لائیں گے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ فرماتا ہے تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. وسخر الشمس والقمر، اس نے سورج چاند کو مسخر کیا. یہ ساری کی ساری نشانیاں اللہ اس لیے بتاتا ہے کہ انہیں غور و فکر کیا جائے.
تو یہاں صحابہ کرام کا جو رویہ تھا اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چاند سے مختلف انہوں نے دیکھا، اگرچہ بظاہر یہ عبادات کا سوال نہیں ہے، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات کے علاوہ بھی صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے تھے۔ کوئی جو بھی کوئی ایسی بات ان کو کھٹکتی تھی یا پھر کوئی سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے۔ ویسے صحابہ کرام نے بہت کم سوال کیے ہیں خود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن پاک میں ان کا تذکرہ ہے۔ تو انہوں نے سوال چاند کے حوالے سے کیا، اللہ نے ان کی رہنمائی عبادات کے حوالے سے فرمائی۔ یہ چاند دیکھو گھٹتا بڑھتا ہے، اس کے پیچھے لاجک جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ عبادات بتاتا ہے، عبادت کا وقت بتاتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، اسی طرح سے جو کفارہ وغیرہ ہوتا ہے، یہ سارے کا سارا چاند کی تاریخوں کے حساب سے جو فدیہ دیا جاتا ہے، اور اس کے بجائے اگر کوئی روزہ رکھ نہیں سکتا تو وہ روزہ وہ بھی چاند کے حوالے سے ہوتا ہے۔ عدت کا مسئلہ ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، بیوہ ہے، تو اس کا بھی چاند کے حوالے سے 4 مہینے 10 دن جو بیوہ اپنی عدت کاٹے چاند کے حساب سے۔ یہ عالمی کیلنڈر ہے، یونیورسل جو ہے نا یہ کیلنڈر ہے، عالمگیر کیلنڈر ہے، اور سورج کے مقابلے میں زیادہ سمجھ میں آنے والا ہے، ہر آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ سورج تو روز غروب ہو جاتا ہے، شمسی حساب الگ ہے، لیکن چاند باقی رہتا ہے جب طلوع ہوتا ہے، اور جب فل مون ہوتا ہے، پورا چاند ہوتا ہے، تو اس سے ہر بندہ دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ 14ویں رات کا چاند، آج 14 تاریخ ہے، ٹھیک ہے۔ اور چاند جب شروع میں طلوع ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ پہلی تاریخ ہے۔ جب بالکل وہ آسمان کے دوسری طرف چلا جاتا ہے، آخر پہ جو وہ چھوٹا نظر آتا ہے تو کیا ہے؟ آخری تاریخ ہے۔ انسان کہیں جنگل میں ہے، کہیں بھی ہے، کوئی بھی وہ مہینے کی تاریخ کا اندازہ لگا سکتا ہے، جبکہ سورج سے ایسا نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے چاند کی بہت ساری جو ہے وہ اس کے فوائد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ عبادات کا کے اوقات بتاتا ہے، مواقیت میقات کی جمع ہے، مواقیت اوقات، مقررہ اوقات، اور وہ جگہ بھی ہو سکتی ہے، وقت بھی ہو سکتا ہے، مقررہ وقت یا مقررہ جگہ۔ جیسے کہ آپ احرام باندھ کے جاتے ہیں تو جہاں سے آپ تلبیہ شروع کرتے ہیں یا جہاں سے آپ کا احرام باندھنا ضروری ہے عمرے کے لیے، حج کے لیے، وہ جگہ کیا کہلاتی ہے؟ میقات کہلاتی ہے، مقرر شدہ، ٹھیک ہے۔ تو پلیس کے لیے بھی میقات ہے اور ٹائم کے لیے جو مقرر کیا گیا کل، اور یہ جو ہے یہ عالمگیر کیلنڈر ہے، چاند جو وقت بتاتا ہے، کل یہ مواقع کا فوائد کے اعتبار سے سورج سے زیادہ فائدے رہتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سورج کا جو کیلنڈر ہے، شمسی کیلنڈر، وہ ناجائز ہے۔ ہم اگر تقابلی اعتبار سے پیش کریں تو چاند کا جو ہے وہ زیادہ سمجھ میں آنے والا ہے اور زیادہ سہل ہے، عام آدمی کی سمجھ میں آنے والا ہے، زیادہ فوائد والا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتِيَ، یہ سوال یہاں اس کا جواب دیا، اور حج کے مہینے بتاتا ہے کب حج شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ عرفہ کے بارے میں بتاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند کو دیکھ کے روزہ رکھو، چاند کو دیکھ کے روزہ افطار کر لو، یعنی مہینہ جو رمضان کا ہے وہ اسی سے شروع ہوگا۔ اسی طرح سے حج کا ہے کہ حج کے مہینے جو ہے وہ چاند دیکھ کر شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یوم عرفہ ہے چاند کے حساب سے، تو اور اس کو جو ہے نا وہ مقامی حساب سے کر دیا، چاند جہاں جہاں چاند نظر آئے گا اس کے حساب سے روزہ ہوگا، ان کا روزہ ہوگا۔ عالمی طور پر پابند نہیں کیا گیا کہ بھائی اب کراچی والوں نے چاند دیکھا ہے تو وہ جناب جدہ والوں نے چاند جو دیکھا ہے اسی کی پیروی کریں گے، نہیں، تو یہاں اپنا چاند دیکھیں گے اس کے حساب سے جو ہے اس کی پیروی کریں گے۔ اب ایک اور دوسری بات اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے عربوں کے ہاں ایک رواج تھا کہ جب وہ احرام سے حج کا تذکرہ آیا تو حج کے دنوں میں جب وہ احرام باندھ کے نکلتے تھے اور کسی ضرورت کے تحت ان کو واپس گھر میں پلٹنا پڑتا تھا، مکے والے
کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ دروازے کے پچھواڑے سے پچھلے حصے سے دیوار ڈھلان کر داخل ہوتے تھے۔ یہ کیسی مشقت ہے، احرام باندھا ہوا آدمی ایسے احرام کیا ہے وہ سنبھالتا رہتا ہے، اور اس کو احرام چادریں باندھی ہوئی ہیں اور وہ دیوار ڈھلان کے آ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک لاجک تھی، وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر احرام باندھ لیا تو پھر ان کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے، لہذا اگر اپنے دروازے پچھلے دروازے سے جائیں گے تو وہ کیا ہے، وہ درمیان میں جو ہے نا اس کی اوپر کی چوکھٹ جو ہے وہ حائل ہو جائے گی، لہذا دروازے سے نہیں جائیں گے اور وہ دیوار ڈھلان کر گھر میں جائیں گے اور وہیں سے جو ہے نا پھر واپس آ جائیں گے اپنی جو بھی ضرورت ہے پوری کر کے۔ اس کو انہوں نے نیکی بنایا تھا، تکلف آیا۔ جیسے ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں کو ہم نے دین بنا دیا، دین سے نا آشنائی کی وجہ سے، دین نہ سیکھنے کی وجہ سے ہم نے بہت ساری چیزوں کو جو دین کا حصہ نہیں ہے، معاشرے میں عام چیزیں رائج ہیں ان کو دین سمجھ لیا گیا ہے۔ تو وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ نیکی نہیں ہے کہ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ کہ تم آؤ گھروں کو من ظُهُورِهَا ان کے پشت کی طرف سے، پچھواڑے کی طرف سے، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، یعنی گھر کی پیٹھ کی جانب سے، پچھلی طرف سے۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اللہ نے یہ نیکی نہیں ہے تو تم نے بنایا ہوا، اس میں کون سی نیکی والی بات ہے، یہ تمہارے ذہنی اختراع ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی کیا ہے، مَنِ اتَّقَىٰ، جو ڈر گیا، جس نے تقوی اختیار کیا۔ اصل چیز جو ہے وہ اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور یہاں یہ بتایا کہ نیکی کیا ہے، جو ڈر گیا، یعنی نیک کون ہے، جو متقی ہے۔ اصل بات یہ ہے، لیکن لفظ نیکی کا استعمال کیا، یہ عرب کلام کا ایک خاصہ ہے کہ جب نیکی یا کسی بھی لفظ کو بہت زیادہ اس کی اہمیت ہو تو وہ پھر مصدر کو فاعل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو بر نیکی ہے، لیکن بر اور کون ہے، بر جو ڈر گیا، مطلب یہ کہ نیکی نہیں بلکہ نیکوکار وہ ہے، اصل نیکی یہ کرنے والا وہ ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جس نے رب کا خوف جس کے دل میں بیٹھ گیا، جو اللہ کا تقوی جس نے اختیار کیا، وہ اصل میں نیکی ہے۔ اپنی اختراعات اس پر عمل کرنا، ذہنی طور پر خود چیزیں گھاڑ لینا اور ان کو نیکی سمجھ کر کرتے رہنا، یہ نیکی نہیں۔ اصل نیکی کیا ہے، اللہ کا خوف، اور تقوی سے متعلق کیا ہے، مراقبۃ اللہ تعالی فی السر والعلن، یہ دل میں خیال ہمیشہ رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا مراقب ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ چاہے ظاہر میں ہو چاہے باطن میں ہو۔ اور جب یہ چیز دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر نیکی کا انسان کو باقاعدہ ذائقہ آنے لگتا ہے، باقاعدہ اس کی مٹھاس محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ وہ رب کے خوف کا نام ہے، والخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الوعید، یعنی وعدہ وعید کا جو دن ہے قیامت کا، اس کے لیے تیاری کرنا، رب سے ڈر جانا اور تھوڑی سی چیز پر بھی راضی ہو کر رب کا شکر گزار بن جانا، یہ تقویٰ ہے۔ یہ چیزیں جس میں ہیں وہ سمجھنے تو وہ متقی ہے، اور نہیں ہے تو اسے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، تو نیکی کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا پوشیدہ کہیں اکیلا ہو، ہر جگہ پہ رب سے ڈرے۔ تو جب رب سے ڈرے گا اور اللہ تعالیٰ کے لیے برائیوں سے بچے گا، نیکی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا دوست ہو جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ دوست ہو جائے گا تو پھر اللہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون،
کہ اللہ کے جو بندے ہیں ان پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. وہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں. اور ان کی صفت کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں. تو یہاں بتایا ولکن البر، نیکی کیا ہے؟ من اتقی، جو اللہ سے ڈر گیا. یہ گھر کے باہر سے آنا، پیچھے سے آنا، یہ اس طرح سے کرنا، یہ کوئی نیکی نہیں. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ دروازوں، گھروں کو من ابوابها، ان کے دروازوں سے. یہ بڑا چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑی جو ہے وہ تفسیر، بہت بڑی رہنمائی چھپی ہوئی ہے ہر چیز کے لیے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جو بھی کام کرنا ہے اس کو طریقے سے کرو. ٹھیک ہے؟ ہر چیز کو جو اس کا اصل راستہ ہے اس سے کرو، دائیں بائیں سے نہ، دو نمبر نہ کرو. ٹھیک ہے؟ کام ادھر سے پکڑنا ہے تو ادھر سے پکڑنے کی کوشش نہ کرو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں کو ان کے دروازوں سے آؤ. یہ عربوں میں مشہور ہے ایک صحیح کام کرنا، یعنی صحیح کام کرو، صحیح طریقے سے کام کرو، صحیح طریقہ اپناؤ. کوئی بھی کام کرنا ہے، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات کرتے ہیں، ہدف کی بات کرنے کے بجائے ادھر ادھر کی الجھا کے بات کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور مقصد جو ہے وہ یہ چاہیں گے کہ بندہ خود اس میں سے مقصد نکالے. بھائی اتنا ہیر پھیر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی سیدھی بات کرو، سیدھے ہو جاؤ. تو گویا تقوی کی علامت یہ ہے کہ آدمی سیدھی بات کرے، اور یہ گھما پھرا کے جو بات کرنی ہے یا سیدھی بات نہیں کرنی، گھمانا پھرانا ہے کسی بھی چیز میں، تو یہ تقوی کا منع نہیں ہے، تقوی کا منع نہیں. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کوئی بھی نیکی کرنی ہے صحیح طریقے سے کرو، کوئی بھی کام کرنا ہے صحیح راستے سے کرو. جو بھی اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیں، اللہ یہ کہا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. صرف ان کو نہیں، ان کو تو یہ کہا ہی جا رہا ہے کہ اپنے دروازوں سے آؤ، یہ رسم چھوڑ دو. لیکن باقی ہماری زندگی میں بھی یہ رہنمائی اس آیت میں موجود ہے کہ جو بھی ہم نے کام کرنا ہے وہ سیدھے راستے سے کریں، سیدھے طریقے سے کریں، اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں. گھما پھرا کے اور ادھر ادھر کی یہ چیزیں یہ صحیح نہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اس کو دہرایا جا رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. کامیابی چاہتے ہو تقوی اختیار کرو. تقوی کے لیے ایک سمبل بتا دیا، ایک بات بتا دی، یہ ماٹو ہے آپ کے لیے، نصب العین ہے آپ کے لیے. کیا بات میں نے ہمیشہ اپنی بات سیدھی کرو، اپنا عمل سیدھا رکھو، سیدھے انداز سے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتال کرو، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑائی کرو. الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. شروع میں جو اجازت دی گئی لڑائی کی تو ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کی اجازت دی گئی جو خود لڑائی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس جہاد کو فرض کر کے عام کر دیا گیا کہ یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اس وقت تک تم لڑائی کرو، جہاد کرو. قاتل، قاتل یقاتل کا معنی ہوتا ہے باہم لڑائی کرنا، یعنی آپ کے ساتھ کوئی لڑائی کر رہا ہے پھر آپ اس کے مقابلے میں لڑائی کرتے ہیں. اور اقتلوا کا مطلب ہوتا ہے قتل کرو، یہ یک طرفہ ہے. اور یہاں ہے لڑائی کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں. ولا تعتدوا، لیکن زیادتی نہ کرو. ولا تعتدوا، اعتداء نہ کرو. اعتداء کیا؟ حد سے نکل جانا، زیادتی کرنا. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اعتداء کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں. لڑائی میں بھی اسلام اصول پسندی بتاتا ہے. جہاں آپ کا دشمن آپ کی جان لینا چاہتا ہے، آپ کے مال کا دشمن ہے، آپ کی عزت کا دشمن ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ لڑائی کرو لیکن زیادتی نہ کرو. اس لیے پیغمبر علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ کسی لشکر کو روانہ فرماتے ہیں تو آپ انہیں نصیحت کرتے ہیں. کیا نصیحت فرماتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں لا تغلوا، خیانت نہیں کرنی.
لا تغدروا، وعدہ خلافی نہیں کرنی، غدر نہیں کرنا، بدعہدی نہیں کرنی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بھیجتے ان کو ولا تمثلوا، آپ فرماتے ہیں مسئلہ نہیں کرنا. مسئلہ کیا ہے کہ لاشوں کی بے حرمتی کرنا، ناک کان کاٹ دینا، بازو کاٹ دینا، جیسے کہ غزوہ احد میں کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ کیا، اور خاص طور پر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی جو پھپھی تھی حمزہ کی بہن، وہ آ کے دیکھنا چاہتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا کہ ان کو نہ آنے دینا، کیونکہ وہ یہ لاش جو ہے وہ جسہ دیکھ نہیں پائے. لیکن وہ بھی مومنہ تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے دیکھنے دیجیے، میں حوصلہ رکھوں. پھر انہوں نے اجازت دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی جدائی پر ہوئے. تو لیکن اس کے باوجود بھی وحشی جو تھے، وحشی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا، جب ایمان لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرما دیا. اعتداء، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لشکروانہ کرتے تو کہتے کہ زیادتی نہیں کرنی، مسئلہ نہیں، یہ سب زیادتی میں ہے. مسئلہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، بدعہدی نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی، ولا تقتلوا وليدا، بچے کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا. رہبان جو اپنے اپنے گرجا گھروں میں یا عبادت گاہوں میں بیٹھ گئے ہیں، آپ سے تعارض نہیں کرتے، ان کو نہیں قتل کرنا، بے وجہ درخت نہیں کاٹنے، جانور نہیں مارنے. اسلام اتنی جو ہے وہ شفقت والا دین ہے، اتنا مہربان دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب تعلیمات دیتے ہیں. ولا تعتدوا، زیادتی نہیں کرنی. ہمارے یہاں زیادتی کا کیا، ہم کہتے ہیں کسی نے اگر اینٹ ماری ہے تو ہم جب تک پتھر سے اس کا جواب نہیں دیں گے تو ہمارا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. یہ جو تعلیمات ہیں اس پہ جس نے عمل کرنا، یہ جنگ کی تعلیمات ہیں. ان دشمنوں کی ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے، جو آپ کی جان مال عزت سب کے دشمن ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ کہہ رہا ہے قرآن کے ان پہ زیادتی نہیں کرنا. حد سے نکل جانا یہ اعتدال، حد سے بڑھ جانا یہ اعتدال. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو. اب یہاں جو ہے وہ یک طرفہ ہوگا. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی ان کو تم پاؤ. یعنی قتال کے دوران اب ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ یہاں سے نکل جاؤ، اور اس کے بعد لڑائی ان کے ساتھ جاری ہے، جہاں بھی وہ ملیں گے وہ قتل کر دیے جائیں. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. مکہ معظمہ سے انہوں نے نکال دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت میں، اور آپ کے صحابہ کرام سب کو چھوڑ کے وہاں سے مدینہ تشریف لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ بھی آگے صرف اپنی جان بچا کر، اور آگے مستقبل کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہوگا. وہ تو انصار تھے، انہوں نے جگہ بھی دی، اپنی جانیں بھی نچھاور کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں. صحابہ کرام کے لیے مال جان سب کچھ انہوں نے پیش کر دیا، مگر ان کو تو نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا. تو ان گھروں پر انہوں نے قبضہ کر لیا پیچھے مکے والوں نے. اللہ نے فرمایا جب ان کو طاقت اللہ نے دے دی، مکہ میں جب تھے تو اس وقت کیا تھا، اس وقت یہ تھا جواب نہیں دے سکتے، صبر کرو. جب جواب نہیں دے سکتے تو پھر ان سے یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ برابری کرو، وہاں پر قتال نہیں. لیکن جب اسٹیٹ مل گئی، طاقت آ گئی، تو پھر اللہ نے کہا کہ اب ان کو اخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور یہ بھی اس وقت جب مکہ فتح ہو گیا. والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ سخت ہے قتل سے. قتل ان کو کرو تو یہ فتنہ برپا کر رہے ہیں، اور فتنہ کیا ہے، ایمان سے کسی کو پھیر دینا، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. فتنہ اصل میں فتنہ کہتے ہیں سونے کو بھٹی میں پگھلانا اور اس کی میل کچیل دور کر دینا. آزمائشیں جو ہے وہ انسان کی میل کچیل کو دور کرتی ہیں، اس لیے فتن جو ہے یہ ابتلاءات کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے، آزمائش، کیونکہ وہ اس سے اس کی جو میل کچیل ہے گناہوں کی اللہ دور کر کے اسے خالص کر دیتا ہے. والفتنہ، تو یہاں فتنہ سے مراد کفر ہے، یعنی کفر کی طرف لے جانا، انسان کو اس کے دین سے برگشتہ کر دینا.
یہ قتل سے کہیں بڑھ کر ہے، لہذا جو لوگ اس کا ارتکاب کر رہے ہیں ان کو قتل کرو۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو مسجد الحرام۔ مسجد الحرام کون سی مسجد ہے؟ بیت اللہ شریف، جزاک اللہ خیر۔ تو مسجد الحرام چونکہ یہ حرمت والی مسجد ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ قتال منع کیا ہے، 4 مہینوں کے اندر لڑائی منع ہے، وہ بھی حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، تعظیم والے مہینے۔ اور حرمت والی جگہ جو ہے جہاں حدود حرم ہے اس کے اندر قتال منع ہے، یعنی مکہ میں اور مدینہ منورہ اس کے اندر۔ تو مسجد الحرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو، حتیٰ یقاتلوکم، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑائی کریں، لیکن اگر وہ خود پہل کرتے ہیں تو پھر تمہیں اس کا جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حتیٰ یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ لڑائی کریں تمہارے ساتھ اس میں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ لڑائی کریں تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ، پر پھر قتل کرو ان کو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح سے جزا ہے کافروں کی، یہ سزا ہے کافروں کے لیے کہ اگر وہ پہل کرتے ہیں، وہ ان حرمات کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھتے، تو پھر تمہارے لیے حلال ہے کہ تم، کیونکہ جو پہل کرے گا گناہ اسی پر آئے گا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، بس اگر وہ رک جائیں، باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اِنِ انْتَهَوْا، باز آ گئے، وحشی باز آ گئے، انہوں نے حمزہ کو شہید کیا، مکہ فتح ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت وحشی سے کہ آپ نے انسان میں نہ آیا کرو، جب آپ آتے ہو تو مجھے اپنا چچا یاد ہے، لیکن معاف کر دیا، مگر وہ ایک جو رشتہ تھا اور جو منظر تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھولتا ہے۔ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل نے کیا ستم نہیں چھوڑے، مکہ فتح ہوا، بھاگ کے جانے لگے، پھر اپنی بیوی کی پناہ میں جو مسلمان ہو چکی تھی پھر آئے، معاف کر دیا۔ خالد بن ولید جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک شہید ہوئے احد کے معرکہ میں، خالد بن ولید ہی لیڈ کر رہے تھے نا، جو دوبارہ سے انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا تھا، اور سارے جو تیر انداز تھے 10 کے 10 صحابہ کرام جو اپنی جگہ پہ موجود تھے وہ شہید ہو گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہوا، رباعیات آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام جو انصار صحابہ تھے 65 انصاری صحابہ کرام شہید ہوئے اور 4 مہاجرین شہید ہوئے اس جنگ میں۔ تو اتنا بڑا اس کے باوجود خالد بن ولید آئے، ابو سفیان جو ہر لشکر کی قیادت کر کے آئے، بدر کے معرکے کا بھی سبب ابو سفیان بنے، احد میں تو خود وہ کمانڈر ان چیف تھا، اس کے بعد خندق میں پھر اس کا مکہ فتح ہوا، مسلمان ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا۔ اور پھر بعد میں دیکھیں خالد بن ولید نے کیا کیا کارنامے نہیں کیے اسلام کے لیے، ابو سفیان نے کیا کچھ نہیں کیا پھر اسلام کے لیے، فوراً ہی بات نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فَإِنِ انْتَهَوْا، بس اگر وہ بعد آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحم کرے۔ بڑے سے بڑا گناہ ہو، نبی کے ساتھ نبی کو قتل کرنے کے لیے آنے والے بھی ہوں، اتنا بڑا گناہ کرنے والے بھی ہوں، تو جب رک جائیں، جب وہ رجوع کر لیں، ایمان لے آئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ بخشنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑو، ان کے ساتھ لڑائی کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، عدل قائم ہو جائے، انصاف قائم ہو جائے۔ اور فتنہ کیا پیچھے بتایا کہ لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنا، یہ فتنہ تھا۔ مسلمان جو ہے جیسے ہی مکہ فتح ہوا تو آپ دیکھیں جہاں جہاں نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت مسلمان ہونے لگ گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہجرت کا 9واں سال ہے وہ سارا عام الوفود کہلاتا ہے، یعنی وفود کا سال، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے وفد آئے، مطلب جماعت در جماعت، تھوڑے سے صحابہ کرام تھے، کتنے 10,000 صحابہ کرام جو ہے وہ
مکہ جب فتح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، اور جب حجۃ الوداع ہوا تو کتنے تھے؟ لاکھ سے اوپر تھے۔ یہ سارے وہ لوگ تھے جو رکے ہوئے تھے، جو فتنے کی وجہ سے مسلمان نہیں ہو پا رہے تھے۔ فتنہ کفار کا فتنہ، جو بڑے بڑے سردار تھے وہ ان کو مسلمان نہیں ہونے دے رہے تھے، ان کی سوچوں پہ انہوں نے پہرا بٹھایا ہوا ہے، سوچنے نہیں دے رہے تھے، مسلمان ہونا چاہتے تھے لیکن خوف زدہ تھے۔ اور جیسے ہی مکہ فتح ہوا پھر وہ سارے سوچ کے پہرے اٹھ گئے، فتنہ ختم ہو گیا، وہ مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو وقاتلہم یہ ہے کہ آزادی مل جائے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی، دین پر عمل کرنے کی، انصاف قائم ہو جائے۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ، اور پورے کا پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ فإن انتہوا، بس اگر وہ باز آ جائیں، رک جائیں، فلا عدوان الا علی الظالمین، پس نہیں ہے زیادتی مگر ظالموں پر۔ تو زیادتی یہاں جو معنی ہے، اسلام زیادتی سے تو منع کرتا ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ زیادتی نہیں ہے، یہ ان کے مقابلے میں ہے، یعنی جو وہ کام کر رہے ہیں، جو اس کی مماثلت کے اعتبار سے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جیسا وہ کر رہے ہیں ویسا ہی ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا، لیکن اگر وہ رک جائیں تو پھر اس سے ایسا نہیں کیا جائے گا۔ فلا عدوانہ، اس کو مشاکلت کہا جاتا ہے عربی میں، کہ ان کے مقابلے میں، جیسے کہ قرآن کہتا ہے یمکرون و یمکر اللہ، اور وہ مکر کرتے ہیں اور اللہ بھی مکر کرتا ہے، اللہ تو مکر نہیں کرتا، یہ ان کے مقابلے میں کہا گیا ہے کہ وہ تدبیریں جو کر رہے ہیں مکر کی، اللہ تعالیٰ ان کے مکر کو پلٹنے کے لیے تدبیر کرتا ہے، اس لیے وہی لفظ استعمال کیا گیا۔ تو زیادتی سے تو منع ہی ہے، اور یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ان کے برابری میں، ان کے مقابلے میں یہ کہا گیا ہے فلا عدوان الا علی الظالمین، تو پس نہیں ہے زیادتی مگر ظالموں پر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت کا مہینہ حرمت کے بدلے میں، حرمت کا مہینہ ہے حرمت کے مہینے کے بدلے، یعنی وہ اگر حرمت کے مہینے کی پاسداری کرے تو آپ کریں، اگر وہ نہیں کرتے تو آپ بھی نہ کریں، کیونکہ آپ مجبور ہیں، آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ والحرمات قصاص، اور حرمتیں جو ہیں وہ عدلے بدلے کی ہیں، یعنی ان کا بدلہ لیا جائے۔ حرمت اس صورت میں ہے، بس یہ ایک آیت ہم ختم کریں گے انشاءاللہ۔ تو حرمت کا مطلب یہ ہے کہ جگہ کی حرمت، جان کی حرمت اسی صورت میں ہے جب اس کا خیال رکھا جائے، تو پھر دوسرے کا بھی خیال رکھا جائے گا، لیکن اگر کوئی نہیں خیال رکھ رہا تو پھر اس کی بھی حرمت کا خیال نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس حرمت کے بدلے میں اس کی حرمت کو پامال کیا جائے گا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، پس جو زیادتی کرے تم پر، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، پس تم بھی اس پر زیادتی کرو۔ تو زیادتی سے تو منع کیا جائے، ایک اسی زیادتی کے بدلے میں جو فعل ہوگا اس کو اس سے مشابہت کے اعتبار سے وہی لفظ استعمال کیا ہے۔ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اس کی مثل جیسی اس نے زیادتی کی تمہارے اوپر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ اللہ نے تقویٰ کے حوالے سے بتایا کہ کامیابی چاہتے ہو ہر میدان میں، ہر میدان میں کامیابی اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ ہے۔ تو جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی نافرمانی نہیں کی جاتی، جس سے فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطَاعٌ، کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا تابعدار ہوتا ہے۔ تو مومن بندہ رب کا فرما بردار ہے، وہ اس کا نافرمان نہیں ہوتا۔ لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، تو پھر اس کی نافرمانی سے بچو، اس کا تقوی اختیار کرو، اور پھر یہ بھی جان لو کہ تقوی اس کا اپناؤ گے تو تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقین